دوستو آج ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کے بارے میں، جنہیں انگلش میں گوگ میگوگ بھی کہا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج ان نافذ بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنوں انس کی کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے صرف یاجوج ماجوج کے ہیں، بقیہ ایک حصہ انسانوں کا ہے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں اور ان کے 3 گروہ ہیں۔ روایات کا مفہوم ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے اور اس دنیا پر فتنہ و بربادی برپا کر دیں گے اور ان سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک قوم یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ لیکن یاجوج ماجوج کے بارے میں مزید حقائق جاننے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہا کریں۔ دوستو دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، یعنی وہ اکیلے ہی اپنے وقت میں پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ ان میں سے 2 تو مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 کافر جو تھے ان میں سے ایک نمرود تھا اور ایک کا نام تھا بخت نصر، اور 2 بادشاہ جو مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلمان علیہ السلام تھے جو نبی تھے، اور ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ نبی تو نہیں ہے، البتہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کا ذکر سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور یہ تینوں سفر بہت ہی دلچسپ اور حکایت آموز ہیں۔ پرانی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے جو شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین اسی چشمے کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر پر نکلے، اور ساتھ آپ کے حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہ پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ مغرب کی طرف سفر جاری تھا اور چلتے چلتے آپ ایک ایسے مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ اس جگہ وہاں آپ کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سورج ایک چشمے میں غروب ہو رہا ہے اور یہ اینڈ آف ورلڈ تھا۔